فرمایا صحابہ تم نے بہت لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، کوئی 4 رکعت والی نماز کو پورا کر رہا ہے، مجھ محمد کا حال یہ ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں۔ موت کی اصل حقیقت یہ ہے، اور یاد رکھ لیں اس موت سے بچنا کسی نے نہیں ہے، کوئی بھی اس موت سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی بچپن میں مر جاتے ہیں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، لیکن مرنا ہر ایک نے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جس چیز کے اوپر نفس کا اطلاق ہوتا ہے، جس کے اندر روح ہے، یہ جو جاندار ہے اس نے ختم ہونا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ سانس لے رہی ہو وہ باقی رہ جائے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر باقی رہنا ہوتا تو محمد رسول اللہ باقی رہتے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے تو ہم کبھی نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ وقت ابھی زیادہ ہے، چلے جائیں گے، تھوڑے بڑے ہوں گے، معافی بھی اللہ سے مانگ لیں گے، جو نمازیں بھی ہماری چھوٹ گئی ہیں وہ بھی ہم اللہ سے بخشوا لیں گے، تو یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف شیطانی دھوکہ ہے۔ یہ جتنی موتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، ہمارے علاقے کے اندر ہم نظر دوڑا کر دیکھیں کہ ہر قسم کی موت ہوئی ہے، بوڑھا بھی گیا ہے، جوان بھی گیا ہے، عورت بھی گئی ہے، بچہ بھی گیا ہے، ہر قسم کی فوت کی ہوئی ہے، اور بتا کر کبھی بھی موت نہیں آتی۔ چل پھر رہا ہوتا ہے انسان، پتہ ہی نہیں چلتا ادھر سے آواز آتی ہے، بس کیا۔ تو جن لوگوں کے لیے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ہماری عزت بنی رہے، لوگ ہماری واہ واہ کریں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبر کے اندر دفنانے کے بعد کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹہ، اگر گھر والے بہت ہی زیادہ قریبی ہیں 1 مہینے تک روتے ہیں۔ اس 1 مہینے کے بعد سگے بیٹے کو اور سگی بیٹی کو، والد کو، والدہ کو وہ بھول جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اپنی زندگی، اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے کہ لوگوں کے اندر ہماری واہ واہ ہو جائے، لوگ کہیں کہ فلاں نے فلاں کام کر دیا ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم مرنے کے بعد ہمارے کام بالکل بھی نہیں آئیں گے۔ لوگ کیا آئیں گے؟ سگا بیٹا ہے، والد ہے، یہ بھی کام نہیں آئے گا۔ جتنی موتیاں ہو چکی ہیں، آج قبروں کے اندر اکیلے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم آج کام نہیں آ رہے۔ آج کسی کو نہ بیٹا کام آ رہا ہے، نہ بھائی کام آ رہا ہے۔ اگر کام آ رہے ہیں تو اپنے اعمال کام آ رہے ہیں۔ وہ قبر کی اکیلی رات بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں انجان، جانتے نہیں ہیں اس کے گھر میں، تو آپ کو کتنی گھٹن ہوتی ہے کہ میں فلاں کو جان نہیں رہا، میں ادھر کیسے بیٹھوں گا۔ تو قبر کے اندر مخلوق ہی نہیں ہے، فرشتے نہ کبھی ہم نے دیکھے ہیں، نہ کبھی ان سے بات کی ہے۔ ان کے ساتھ جب ہمارا مکالمہ ہوگا، جب ان کے ساتھ بات چیت ہوگی تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ قبر اوپر سے بند، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ ایک سوراخ، جہاں پر سوراخ نظر آتا ہے ادھر سے بھی دور سے آواز لگائی جاتی ہے کہ مٹی لاؤ، اس سوراخ کو بھی بند کرو۔ اتنا لوگ خیال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس قبر کو اگر سوچنا ہے تو اپنی موت کو یاد کریں، اور موت کا صرف اور صرف تذکرہ زبانوں سے کرنا یہ فائدہ نہیں دے گا آپ کو، بلکہ دل کو اور زیادہ سخت کرے گا۔ لیکن موت کو یاد کریں گے اس وجہ سے کہ ہم خود کو ٹھیک کر لیں، یہ آپ کو فائدہ۔ یہ انسان کتنا ناشکرا ہے کہ جب یہ اچھی اور حالت کے اندر ہوتا ہے، سہولت کے اندر ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ پیسہ آ گیا، مال و دولت آ گئی، کوئی تکلیف پریشانی نہیں، تو انسان کہتا ہے جو کچھ ہے میری وجہ سے ہے، میرے اعمال کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم لوگوں کو آزماتے ہیں اچھائیاں دے کر، سہولیات دے کر، اور اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو آزماتے ہیں تکالیف بیچ کر، پریشانیاں بیچ کر۔ دونوں حال میں کبھی بھی بے غم ہونا نہیں چاہیے۔ مال کثرت سے آ گیا ہے تب بھی سوچو کہ کہیں اللہ کی طرف سے ہماری پکڑ تو نہیں
کئی لوگوں کی اللہ پکڑ کرتے ہیں مال دے کر، ڈیل دے کر اللہ پکڑ کرتے ہیں کہ اسے میں نے مال دیا ہے، آیا مال آنے کے بعد میری طرف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اور مال کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے، اللہ کی طرف کر رہا ہے یا اپنی طرف کر رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے نا تو پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آ گئی، پریشانی کی نسبت ہماری طرف کر دیتا ہے، محمد رسول اللہ کی طرف کر دیتا ہے۔ منافقین کی عادت ہوا کرتی تھی، جب حصہ آ گیا جنگ سے، مال آ گیا، پیسہ آ گیا، تو کہتے تھے کہ محمد کا دین بہت ہی اچھا ہے، ہم لوگ اس کے ساتھ ہیں تو ہمیں مال مل گیا ہے۔ لیکن جب شکست ہو جاتی، مال نہ ہوتا، کچھ لوگ مر جاتے، تو یہ منافقین اٹھ کر کھڑے ہو کر کہتے کہ محمد کا دین نعوذ باللہ بہت ہی برا ہے۔ مسلمانوں کی آج حالت یہی ہے، پیسہ آ گیا ہے، اللہ سے خوش ہیں، اللہ کے رسول سے خوش ہیں، بس خوشی ہے، نہ نماز کو آئیں گے نہ کسی اور چیز کو آئیں گے، لیکن ذرا سی پریشانی آ گئی تو کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کرنا تھا۔ یہ جملے مسلمانوں کی زبانوں سے نکلتے ہیں کہ اللہ ہم ہی تمہیں ملے تھے، نعوذ باللہ کہ تو نے ہمارے ساتھ یہ والا معاملہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بے پسند نہیں کرتا، اللہ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کو پسند کرے۔ ہر وقت انسان کو تیار ہونا چاہیے کہ کسی وقت بھی میں اس دنیا کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں، کوئی لمحہ ہمارا مختص نہیں، یہ کوٹھیاں، بنگلے، اولاد، جائیدادیں، ساری چیزیں ادھر رہ جائیں گی، نہ نوکریاں کام آئیں گی نہ یہ چیزیں کام آئیں گی، کام آئیں گی تو یہ نمازیں آپ کو کام آئیں گی، اللہ کے گھر کی خدمت آپ کو کام آئے گی، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو قرآن کام آئے گا۔ اگر زبان سے صرف اور صرف یہ باتیں کرتے رہے کہ موت آنی ہے، موت آئے گی، ہم ایک دن مریں گے، اور دل کے اندر وہی دنیا کی محبت بسائے بیٹھیں گے، تو یاد رکھ لیں دل سخت ہو جائے، اور جب دل سخت ہوتا ہے، دل کی سختی جب بڑھ جاتی ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے تو پھر توبہ نصیب نہیں ہوتی، تو انسان کبھی کبھار پھر ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہم تو گناہ نہیں سمجھتے نا، ہمیں کوئی کہے کہ نماز پڑھ لو، ہم اسے شغل میلے کے اندر، گپ شپ کے اندر کہتے ہیں پڑھ لیں گے بھائی جان، ابھی تو عمر کافی پڑی ہے، پھر آئیں گے نا نماز پڑھیں گے، ہم اسے گپ شپ کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں اللہ دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جس وقت ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں گے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت، وہ اللہ نوٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ دل کے اوپر پختہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں تیری مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں، اب تو بیٹھا رہے اپنی جگہ کے اوپر۔ اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ایمان کے بغیر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نیکیوں کے کاموں میں جلدی کرو، جلدی جلدی نیکیوں کے کام کرو، اللہ کے دونوں انگلیوں کے درمیان تمہارے دل ہیں، اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں، چاہے اللہ کسی وقت کسی طرف پلٹ دے۔ تو لہٰذا یہ جو انسان کو غلط فہمی پڑی ہوئی ہے کہ آگے عمر آئے گی، آگے جا کر یہ کام کروں گا، تو یہ آگے والی سوچ شیطان بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان بھی کہتا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے توبہ کر لوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ وہ بدبخت جو اللہ کا دشمن ہے، جس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اے رب تیری عزت کی قسم کہ تیرے ایک ایک کو پکڑ کر جہنم کے اندر لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ۔ تو اس نے بھی کیا کہا کہ اللہ سے توبہ کر لوں گا، اللہ مجھے معاف کریں گے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں شیطان کو اللہ معاف کرے گا کہ جس نے ساری کی ساری مخلوق کو گمراہ کیا ہوا ہے، سارے کے سارے لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ تو وہ والا ذہن لے کر نہیں بیٹھنا۔ ان موتوں سے یہ جو حادثات ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں اور سوچیں۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا غلط ہو گئی ہے، پوری دنیا اس طرف چل رہی ہے، ہم سوچیں کہ ہم اپنی جان کے اوپر کیا کر رہے ہیں۔
ہماری جو جان ہے، ایک جس کے اوپر ہمارا حق بھی ہے، وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر وہ ہے پھر تو ہم لوگوں کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم خود ہی قرآن کے مطابق نہیں، ہمارے گھر ہی قرآن کے مطابق نہیں، پھر ہم کس حق سے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ لوگ غلط کر رہے ہیں؟ دوسرا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تھوڑی تھوڑی جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ کبھی اللہ حادثات بھیجتے ہیں، کبھی اللہ موتوں کے اندر کثرت کرتے ہیں، اور کبھی اللہ موسم کو خراب کر دیتے ہیں۔ آج بارشوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تھوڑی سی جھلک دکھلا رہے ہیں کہ بندو ذرا میری طرف آ جاؤ، ذرا میری طرف آ جاؤ، لیکن بندے کیا ہیں؟ اور زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ اللہ کی مساجد جو ہیں، اللہ کے جو گھر ہیں، وہ ویران ہو چکے ہیں، اور جب اللہ کے گھر ویران ہوتے ہیں تو لوگوں کے گھر کبھی بس نہیں سکتے۔ آج ہم اپنے گھروں کی حالت دیکھ لیں، اور اپنی جانوں کی حالت دیکھ لیں، اور اپنے اعمال کی حالت دیکھ لیں، ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو موت کو یاد کرنا ہے کس لیے؟ کہ ہمارے اپنے اعمال درست ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔